دوستو قرآن کریم کے اس مشکل لفظ پر وقف کرنے میں ٹھہرنے میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اس مشکل لفظ پر کس طریقے سے ٹھہریں گے، کس طریقے سے وقف کیا جائے گا، اچھے طریقے سے سیکھیں گے۔ اس کے بعد دوستو یہاں پر اس مشکل لفظ پر کس طریقے سے وقف کریں گے، یہاں پر بھی وقف کرنے میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوستو یہاں پر دیکھیں اس مشکل لفظ کو کس طریقے سے پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر پڑھنے میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوستو یہاں پر چھوٹا نون کو کس طریقے سے پڑھیں گے، آئیے سیکھیں گے۔ اسی طریقے سے دوستو یہاں پر اس مشکل لفظ پر وقف کرنے میں یہاں بھی بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ تو دوستو آج کا ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت سارے قاعدے آپ کو بتائیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو یہ جو سارے مشکل الفاظ پر وقف اور مشکل لفظ آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا سورہ ہود کے اندر پارہ نمبر 12 میں۔ تو دوستو آئیے یہاں سے اس مشکل لفظ کو کس طریقے سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جان لیں یہ نمبر سورہ ہود آیت نمبر 3 میں دیکھنے کو مل جائے گا۔ تو ہم لوگوں کو یہاں سے پڑھنا، کیونکہ یہاں پر میم مشدد، یہاں بھی میم مشدد، یہاں واو مشدد دیکھنے کو ملتا ہے، تو یہاں سے پڑھیں گے۔ دیکھیے إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ، ایک مرتبہ دیکھیں إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اس طریقے سے یہاں پر وقف کریں گے اور اس طریقے سے یہاں پر اس مشکل لفظ کو پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے دوستو سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 20 میں یہاں پر دیکھیں ایک چھوٹا میم نظر آ رہا ہے۔ دوستو اس میم کو کہتے ہیں وقف لازم، اور یہ جملے کے بیچ میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ خاص کر کے جملے کے بیچ میں اس طریقے کا میم ہو تو وہاں ٹھہرنا ضروری ہوتا ہے۔ بعض جگہ میم لکھا ہو اور نہیں ٹھہرنے سے مطلب بگڑ جاتا ہے، اس لیے پہچان کے طور پر وقف لازم سائڈ میں لکھا ہوا پائیے گا۔ وقف معنی ٹھہرنا، لازم کے معنی ضروری، تو یہاں پر اس طریقے سے ٹھہرنا ہے۔ دیکھیے من اولیاء، اس طریقے سے ٹھہرنا۔ اس کے بعد یضاعف، اس طریقے سے یہاں پر یعنی ٹھہرنے کے بعد یہاں سے شروع کرنا، اسے کہتے ہیں وقف لازم۔ اس کے بعد دوستو یہ سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 27 میں یہاں پر اس مشکل لفظ پر وقف کرنے میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، تو یہاں پر کس طریقے سے ٹھہریں گے آئیے سیکھیں گے۔ تو یہاں دیکھیے با الف زبر با دال زیر دی، یا کو را کے ساتھ ملانا ہے اور حمزہ کو جھٹکا دینا ہے، یعنی بادیر بادیر، یہ ہلکا سا لاسٹ میں یا کو بادیر، بادیر، یہ ہلکا سا یا کو یہاں را کے ساتھ حمزہ کو ملا کر جھٹکا دینا اور ہلکا سا یا کو یہاں پر ظاہر کرنا۔ یہ بھی سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 27 میں دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوستو سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 30 میں یہاں پر اس لفظ کو کس طریقے سے پڑھیں گے آئیے سیکھیں گے۔ تو زبر تو، اور یہاں رال میں جزم ہے اور تا میں دیکھنے کو شد ملتا ہے، یعنی مشدد ہے، اس کو ڈبل پڑھنا ہے، تو اس را کو تا کے ساتھ ملانا ہے، دال کو نہیں پڑھنا، یعنی تو زبر تو، را تا زبر رت، تا پستو حامی پسہم، ترتہم ترتہم افلا تذکرون، تو اس طریقے سے سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 30 میں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ دوستو سورہ ہود کے اندر ہی یہاں پر بھی پڑھنے میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں انا کا جو ساتھ میں الف لکھا ہے اس کو پڑھنا نہیں ہے۔ اس طریقے کا انا جہاں بھی لکھا ہوگا اس کا الف کو نہیں پڑھا جاتا ہے، یعنی حمزہ زبر آ نون زبر نا، انا، اس طریقے سے یہاں پر پڑھنا چاہیے، اس طریقے کا انا لکھا ہوا۔ تو یہاں دیکھیے یہاں پر جزم اور مد بھی ہے، اور میم کو یہاں گنہ کرنا، یہاں بھی گنہ کرنا، کیونکہ دونوں ڈبل پڑھائی ہوگا، تو یہاں اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، ایک مرتبہ ریپیٹ کرتا ہوں، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اس طریقے سے یہاں پر اس مشکل لفظ کو پڑھیں گے سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 35 میں۔
اس کے بعد دوستو یہاں پر دیکھیں چھوٹا نون نظر آ رہا ہے اسی سورہ ہود کے اندر میں اور آیت نمبر 42 میں دیکھنے کو مل جاتا ہے. تو یہاں چھوٹا نون جو دکھ رہا ہے اسے کہتے ہیں نون قطنی، اور یہاں پر اس نون قطنی کو پڑھنا ہے کیونکہ یہاں پر وقف کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. تو اس نون کو پڑھنا، الف کو نہیں پڑھیں گے. تو یہاں دیکھیں اس طریقے سے پڑھنا ہے وَنَادَى دونوں کو ٹائیں، یا کو نہیں پڑھیں گے. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ. اس طریقے سے یہاں پر اس نون قطنی کو پڑھیں گے کیونکہ نون قطنی سے جملے کا شروعات نہیں ہوتا ہے، اس لیے دونوں لفظ کو جب ملا کر پڑھیں گے تو یہ نون قطنی پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد دوستو آیت نمبر 42 میں یہاں پر دیکھیے ایک مشکل لفظ ہے، یہاں سے لے کر ان الفاظ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے کیونکہ یہاں بھی پڑھنے میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں. تو یہاں پر اس لفظ کو پڑھنے کے لیے ہمیں کیا پیچھے سے پڑھنا ہو کیونکہ یہاں پر یا مشدد ہے، یہاں بھی یا مشدد دیکھنے کو مل جاتا ہے. تو یہاں دیکھیے یہاں پر سے ہم پڑھیں گے وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، یہاں پر یا کو گنہ کرنا ہے کیونکہ تنوین ہے. تو دیکھیں یہاں پر مَعْزِلٍ یا بُنَيَّ ارْكَبْ، اور یہاں پر جو با دکھ رہا ہے اس کو پڑھنا نہیں ہے. تو دیکھیے یہاں پر یہ الف کو نہیں پڑھیں گے اور یہ جو با دکھ رہا ہے کیونکہ میم مشدد اور با میں جزم ہے تو اس کاف کو اس میم کے ساتھ ملانا ہے. اس کے علاوہ دوستو یہاں پر کاف پر پیش ہے اور نون پر جزم ہے، لیکن یہاں میم مشدد ہے تو اس کاف کو میم کے ساتھ ملانا ہے، یہاں نون کو نہیں پڑھیں گے. اس لیے یہاں پر غور سے دیکھیے مَعْزِلٍ یا بُنَيَّ، یا کو ٹاننا ہے مَعْزِلٍ یا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا. اس کے بعد دیکھیے وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ. اس طریقے سے ہر ایک چیز میں نے آپ کو توڑ کے بتا دیا کس طریقے سے پڑھنا. ایک مرتبہ یہاں سے میں دیکھیے یا ٹاننا ہے مَعْزِلٍ یا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ. تو یہاں دیکھیں کاف میم پہ سکون ملانا ہے تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ. تو اس طریقے سے آیت نمبر 44 میں پڑھیں گے سورہ ہود کے اندر. اس کے بعد دوستو یہاں اسی سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 68 میں یہاں پر دیکھیے الف پر گول سرکل نظر آ رہا ہے. تو یہ گول سرکل اس الف پر لکھا جاتا ہے جس الف کو نہیں پڑھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر دیکھیے جملے کے بیچ میں ہے تو اس الف کو نہیں پڑھیں گے. لیکن یہاں پر اگر وقف کا قاعدہ ہوتا، اگر آپ ٹھہرتے تو یہ الف پڑھا ہی ہوتا، لیکن یہ الف کو نہیں پڑھنا ہے. یعنی ثمود، یعنی دال کو الف کے ساتھ ملا کر ٹاننا نہیں ہے، دا جلدی پڑھنا ہے. ثمود كفروا ربهم ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. تو اس طریقے سے یہاں پر پڑھیں گے سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 68. اس کے بعد دوستو سورہ ہود کے اندر آیت نمبر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے 81 کے اندر. تو یہاں پر 81 نمبر آیت میں یہاں پر مشکل لفظ ہے کس طریقے سے وقف کریں گے کیونکہ با میں آلریڈی جزم ہے اور ہا کے اوپر پیش ہے، لیکن وقف کی حالت میں یہاں بھی جزم لگائیں گے تو دو جزم کے ساتھ وقف کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. آئیے سیکھیں کس طریقے سے کریں گے. دیکھیں یہاں پر انما موعدہم الصبح ہلکا سا لاسٹ میں سواد کو با کے ساتھ ملاتے ہوئے ہا کو نکالنا ہے ہم الصبح. اس طریقے سے یہاں پر وقف کریں گے. اس کے بعد دوستو سورہ ہود کے اندر ہی یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے آیت نمبر 92 میں یہاں پر کس طریقے سے ٹھہریں گے یہ بھی جاننا ضروری ہے. زو ہے اور زیر بھی ہے اور ہا میں ملانا ہے. تو زو حاضر زی را یا زیر ری یا الف زبر یا پڑھیں گے، ڈبل زبر کا ایک زبر کو نہیں پڑھیں گے. زہریہ. تو اس طریقے سے یہاں پر وقف کریں گے اور اس مشکل لفظ کو اس طریقے سے پڑھیں گے. اس کے بعد دوستو یہاں جو سب سے مشکل لفظ ہے اس لفظ کو کس طریقے سے پڑھیں گے، اکثر لوگ یہاں کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں ہم کو پڑھنا ہے، دیکھیں یہاں پر شین کے اوپر کھڑا زبر اور مد ہے، یہاں واو اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہے، جو پیش نظر آ رہا حمزہ کے اوپر ہے تو یہ حمزہ پیش او ہے، لیکن واو پر جزم نہیں ہے، اس لیے واو کو نہیں پڑھنا اور ٹاننا بھی نہیں ہے. اس لیے کیا کرنا ہے، یہاں کو اگر ہمیں یہاں ٹھہرنا ہے تو شین کو ٹانتے ہوئے حمزہ کے ساتھ ملا کر جھٹکا دیں گے کیونکہ حمزہ کا پیش ہٹا کر جزم دیں گے. یعنی اس طریقے سے پڑھیں گے اموالنا. اس کے بعد
ما نشاء، ٹانتے ہوئے جھٹکا دینا، ما نشاء، اس طریقے سے یہاں پر جھٹکا دیں گے، ایک مرتبہ دیکھیں، اموالنا ما نشاء، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد انک لا، یہاں پر دیکھیں لا ٹانیں گے نہیں، کیونکہ علی پر کیا ہے زبر آ گیا، تو اس کو حمزہ پڑھیں گے، تو یہاں اکفا کر دیں گے، انک لانت الحلیم الرشید، اس طریقے سے پڑھیں گے، تو یہاں اکفا کرنا ہے اور تا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، انک لانت الحلیم الرشید، تو اس طریقے سے پڑھیں گے۔ تو دوستو ویڈیو ریپیٹ کر کے اچھے سے مشق کریں، کیونکہ بہت سارے قاعدے میں نے سورہ ہود کے اور ڈیفیکلٹ ورڈ اور بہت سارے قاعدے بتائے ہیں۔ ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔